औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजाज़ अहमद। मेरा नाम एजाज़ अहमद है। एक वाक़या, एक वजीफ़ा जो बेशुमार कुतुब के अंदर पढ़ा है और फिर उस पर ख़ुद भी अमल किया है। इंशाअल्लाह इसके बहुत सारे फ़वाइद देखने को मिले हैं, तो सोचा ये जो वजीफ़ा है और ये जो वाक़या है ये आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो जो वजीफ़ा है वो है दुरूद शरीफ। तो दुरूद शरीफ के इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। आपका जो भी दुख है, दर्द है, घर के अंदर कोई परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी है, या कारोबार में बेबरकती है, या जो भी आपका नेक और हलाल मकसद है, इंशाअल्लाह वो आपका पूरा हो जाएगा अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। तो दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसके पढ़ने का जो हुक्म है वो अल्लाह ताला भी देता है, अल्लाह के फरिश्ते भी अमल करते हैं और हम भी अमल करते हैं। ये कायनात के अंदर एक ही ऐसा अमल है जो हम भी करते हैं और अल्लाह पाक भी करता है और अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं। दूसरा कोई अमल नहीं है जो हम भी करते हैं और अल्लाह भी करता है। ये एक अमल है जो अल्लाह भी करता है और हम भी करते हैं, उसके फरिश्ते भी करते हैं। इसका जिक्र कुरान में भी आया है। अहदीस मुबारका के अंदर भी तकरीबन बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत है जो जिक्र की गई है। तकरीबन जिन अबादात के ऊपर सबसे ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीसें वारद हुई हैं, उनमें से एक इबादत वो दुरूद शरीफ है। जो इस्लाम की अफजल तरीन इबादत हैं उनमें से एक दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। अब तकरीबन दुरूद शरीफ के ऊपर बहुत सारी कुतुब लिखी गई हैं। आप एक कोस्टर है, इस तरह की बहुत ज़्यादा कुतुब हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद जो आपकी ज़िंदगी है उसमें काफ़ी सारा बदलाव होगा। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद इसकी जो वो बरकतें हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही देखेंगे। वजीफ़ा कुछ आपको बताने से पहले आप ना एक वाक़या समाअत फरमाएं। दो दोस्त थे। एक दोस्त के पास माल की थोड़ी सी कमी थी, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसने दूसरे दोस्त से कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आपके पास तो अल्लाह पाक का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो आप मुझे ना कुछ जो कर्ज है ना वो दे दें, तो मैं आपको ना वो ना जल्द ही लौटा दूंगा। उस दोस्त ने उसको 3000 दिनार कर्ज के तौर पर दे दिए। वो जिसने कर्जा लिया था उसने उसके साथ एक तारीख तय कर ली कि इस तारीख पर मैं आपको वो कर्जा जो वापस लौटाऊंगा। तो जब वो कर्ज देने का वक़्त आया तो उस दोस्त के पास जिसने कर्ज लिया था उसके पास पैसे ना बने। उसने उससे एक आगे के दिन डिसाइड कर लिए कि मैं आपको फलां दिन दूंगा। उस दिन के ऊपर भी उसको जो वो कर्ज था वो ना अदा हो सका। फिर उसने उससे एक तीसरा वादा किया कि मैं आपको तीसरे वादे पर इंशाल्लाह लौटाऊंगा। तो उसका तीसरे वादे के ऊपर भी वो ना पूरा ना आ सका। तो इसी तरह जिसने कर्ज लेना था उसने अदालत के अंदर जाकर उसके खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज कर दिया। तो जज ने दोनों को बुलाया और बुलाकर वाक़या पूछा। तो जो मकरूज है उसने बताया कि इस तरह वाक़या है। तो जज ने जिसने कर्जा लिया था उसे कहा कि तेरे पास 1 माह का वक़्त है, 1 माह के अंदर तू ना इसका जो कर्जा है वो लौटा दे। अगर तूने इसका कर्जा ना लौटाया तो मैं तुझे जेल के अंदर दे दूंगा। तो हुआ कुछ यूं, जब जिसने बंदे ने कर्जा देना था उसने ये सुना, वो घर आया, उसने एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस सुनी थी जिसका मफ़हूम ये है कि जो बंदा भी मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ता है उसकी तमाम दुख परेशानियां ये दूर हो जाती हैं, मुश्किलात हल हो जाती हैं। तो उस बंदे ने कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। 27 दिन तक वो इसी तरह कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। जब 27 दिन पूरे हुए, 28वीं रात थी, तो उसको ख्वाब के अंदर एक आवाज़ सुनाई दी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका कर्जा है वो उतार दिया जाएगा। वो बंदा सुबह बेदार हुआ, उसे खुशी हुई कि चलो कोई तो अल्लाह पाक ने दुरूद पाक के वसीला से कोई तो इसका हल निकाला। अब वो बंदा ये परेशान था कि अब आवाज़ तो आ गई कि कर्जा उतार दिया, अब इसका कोई सवाब नहीं, इसका कोई ज़ाहिरी हाल नहीं है, वो कैसे उतरेगा। जब उसने 28वां दिन भी दुरूद शरीफ पढ़ा, रात को सोया, उसकी जो किस्मत है उसका सितारा जागा। तो उसको ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप वसल्लम ने उसको फरमाया कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे इलाके में जो एक वज़ीर है ईसा बिन अली, तुम उसके पास जाओ, उसको जाकर मेरा ये पैगाम देना, वो तुम्हारा जो कर्ज है ना 3000 दिनार वो उतार देगा।
جب صبح ہوئی وہ بندہ بیدار ہوا، اب اس کو یہ بھی خوشی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، اور دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ تم اس کے عیسیٰ بن علی جو وزیر ہے تم اس کے پاس جانا، اس کو جا کر کہنا کہ میرا جو قرض ہے وہ اتار دے۔ تو اب وہ بندے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جب میں اس وزیر کے پاس جاؤں گا تو وزیر مجھ سے وہ دلیل طلب کر گیا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے کہ میں تیرا قرض اتار دوں۔ تو وہ بندہ سارا دن اسی حال میں رہا، تو 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑتا رہا، اور جب 30ویں رات آئی اس کی قسمت کا پھر ستارہ جگا، اس کو پھر خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جب میں اس بادشاہ کے پاس جاؤں گا، وزیر کے پاس جاؤں گا، تو وہ مجھ سے دلیل طلب کرے گا تو میں اس کو کیا دلیل دوں گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس کو جا کر کہنا کہ تم صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ حضور علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے ہو، تو جب تم اس کے پاس جا کر یہ والا اس کو راز بتاؤ گے، اس کو کہنا ہے کہ یہ راز تمہارے اور تمہارے رب کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ بندہ اسی طرح عیسیٰ بن علی جو وزیر ہے وہ اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا تو اس کو جب اس کے دربار میں پہنچا تو اس کو درباریوں نے اندر داخل کیا، وہ وزیر کے پاس گیا، وزیر سے کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جو پیغام ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ تو وہ عاشق رسول بندہ تھا، وہ بڑا خوشی، اس نے کہا کہ پتہ نہیں کون سا یہ پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے جلدی سناؤ، کیا میرے آقا نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے؟ تو جو مقروض تھا جس نے قرض ادا کرنا تھا وہ وزیر کو کہنے لگا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ نا جو میرا 3000 دینار قرض ہے نا آپ میرا یہ اتار دیں۔ تو اس وزیر نے کہا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ وہ کہنے لگا میں ایسے نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے ایک دلیل بھی دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تیرے پاس کون سی دلیل ہے؟ تو جو مقروض تھا وہ وزیر کو کہنے لگا کہ آپ میرے آقا نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہو، تو یہ دلیل ہے۔ وہ اب جو وزیر ہے وہ اصل میں پڑھتا تھا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے سوا تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ واقعی تو سچا ہے، تجھے واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے۔ کہ وہ وزیر کو یہ بھی خوشی ہوئی کہ چلو جو میرا درود پاک ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول بھی ہے، میں اسی لیے تو میرے آقا نے مجھے بھیجا۔ وہ وزیر اندر گیا، اس نے اس کو جا کر 3000 دینار لا کر اس کو دیے، اس کو کہنے لگا کہ یہ جو 3000 دینار ہیں یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا تھا، میں اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ 3000 دینار ہیں، یہ آپ کے وہ ہیں۔ وزیر پھر اندر گیا، اس نے پھر 3000 دینار مزید لے کر آیا، اس کو کہا کہ آپ نے اپنے جو نورانی قدم ہے جو اس دربار کے اندر رکھے، یہ 3000 روپے ان کا نذرانہ ہے، اور 3000 روپے اس کو وزیر نے اپنی طرف سے گفٹ دیے، تحفہ دیا کہ یہ جو 3000 روپے ہے یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، اس کا جو آپ اپنے بچوں کو کوئی کاروبار کر دینا۔ تو جب وہی بندہ پیسے لے کر اسی دن وہ عدالت کے اندر پیش کی تھی، وہ پہنچا 9000 دینار لے کر، تو سارے لوگ اسی بات کے انتظار میں تھے کہ آئے گا اور ہم آتے ساری اس کو جیل کے اندر ڈال دیں، کیونکہ اس کے پاس کون سا کوئی رقم ہے۔ تو جب وہ بندہ جج کے پاس پہنچا تو جج نے اس کو کہا آ گیا ہے، تو اس نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ تو جج نے اس کو کہا کہ اس کے پیسے لوٹا، تو اس نے جو 3000 دینار ہے وہ نکالے جج کے سامنے پیش کر دیے کہ آپ اس بندے کو دے دیں۔ تو جج نے اس سے ایک سوال کیا کہ کل تک تو تیرے پاس کچھ نہیں تھا، آج یہ تیرے پاس جو اچانک پیسے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس بندے نے جج کو واقعہ سنایا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا، اس نے اس کو سارا ماجرا سنایا۔ اب جو جج تھا وہ بھی بندہ عاشق رسول تھا، جج نے اس کو کہا کہ ایک منٹ ٹھہرو میں ابھی آیا۔ جج اندر گیا، جج نے وہاں سے 3000 دینار اٹھا کر اس بندے کو کہنے لگا کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہوں، انہی کا ہی امتی ہوں، تو جو آپ کی طرف سے جو قرضہ ہے نا وہ میں اس بھائی کو ادا کروں گا۔ تو اس نے وہ 3000 دینار لا کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ تو جس نے قرضہ لینا تھا وہ جج کو کہنے لگا کہ جج صاحب
ایک منٹ رکیے آپ، میری بھی ایک بات سنیے. میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہوں، میں بھی انہیں کا ہی امتی ہوں. میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے جو اس کو جو 3000 دینار ہے میں اس کو معاف کر رہا ہوں، آپ مجھے کاپی پینسل دیں، میں یہاں پر نا اس کو نا لکھ دوں. تو اس نے وہ اس کو جو قرض وغیرہ تھا اس نے اس کو معاف کر دیا. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ درود پاک کی کتنی برکت ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 3000 کا مقروض ہو چکا تھا. درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی پریشانی کیسے حل کی. پہلے وہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب کے اندر دیدار بھی نصیب ہوا. اس کی جو دنیاوی مشکلات تھی، کتنی بڑی مشکلات تھی، اس کو 3000 ہی اور اس کو 12000 دینار بھی مل گئے. اسی طرح وہ بندہ خوشحال ہو گیا. تو اسی طرح ہمارے لیے اس میں بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں یہاں سے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے. اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس کا پڑھنے والے کو حکم بھی دیتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے فضائل کافی سارے ہیں. ویڈیو نہ لمبی ہو جائے اس لیے مختصر آپ کی خدمت میں یہی عرض کر دیتا ہوں کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. درود پاک اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے سے اس کے جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ساری حل ہو جاتی ہیں. تو آپ بھی اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کسی جائز کام سے ہے، کاروبار کے حساب سے ہے، جو آپ کی اسٹڈی ہے اس کے متعلق ہے، یا کوئی گھر کے اندر ویسے کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کی کسی قسم کی بھی پرابلم ہے، آپ یہ وظیفہ آزمائیں. آپ کوئی بھی درود آپ کو آتا ہے، نماز والا ہے یا کوئی بھی درود شریف اگر آپ کو آتا ہے، تو آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. تو درود کی برکت سے انشاءاللہ مجھے 100% امید ہے کہ آپ کی جو مشکل ہے نا وہ حل ہوگی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، پڑھیں درود آپ پر ملی زباں اسی لیے، نثار ہو آپ کے دین پر بدن میں جاں اسی لیے. تو درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں. تو جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا. اگر اسی طرح کی کوئی اور مزید آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا.